خداوند یسوع کے جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ ہمارے پاس انبیانہ کلام ہے جو ہمیں ملا ہے۔ آج زیورک کے سنڈے میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند ہم سارا جلال تجھے دیتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس راہ پر ڈال دیا۔ خداوند اس تنگ اور سکڑے راہ پر تو ہماری مدد فرما، تاکہ ہم ہر ایک چیز کو ایک طرف رکھ کر جو کچھ تیری نظر میں بھلا نہیں ہے اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں۔ خداوند یسوع، ہم تیرے آگے دعا کرتے ہیں، تجھے جلال دیتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو یکساں ہے اور آج صبح بھی تو ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے۔ وفادار خداوند، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ تو بھلا ہے۔ یسوع کے نام سے آمین۔ میں بھائی فرینک، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں بڑی گرم جوشی سے۔ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، اور خاص طور پر تمام خادم بھائیوں کو میری خواہش ہے کہ خدا کے کلام کو آگے لے کر چلے۔ وہ جیسے کہ لکھا ہے، بغیر کسی تفسیر کے ہم مختصر طور پر اس میں جائیں گے۔ جو کچھ بھائی کیلر نے آج تلاوت کی ہے، ہم بلا شبہ ہم ایک بڑے خاص وقت میں سے گزر رہے ہیں۔ خداوند کی واپسی نہایت ہی قریب ہے، اور اخیر بھی بہت قریب ہے۔ ہم نے خدا کی نجات کے منصوبہ میں عین ایک تقسیم دیکھی ہے۔ 4000 سال آدم سے لے کر یسوع مسیح تک 4000 سال تھے۔ اب 2000 سال گزر چکے ہیں، اور ہم پڑھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں اس کے 20ویں باب میں 1000 سالہ بادشاہی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، خداوند کی جو اس دنیا میں ہوگی۔ اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ایک نیا آسمان اور نئی زمین وہ آئیں گے۔ خدا کا نجات کا ایک منصوبہ ہے، اور وقت کی ابتدا ہوئی اور وقت کا خاتمہ بھی ہوگا، اور ابدیت جو ہے وہ کبھی شروع نہیں ہوتی، نہ ہی اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ خدا کے مقدس کلام میں سے ہم دکھائیں کہ اب ہم بلا شبہ ہم فضل کے زمانہ کے اخیر میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ وقت کی آخری سٹیج ہے، اس کا آخری مرحلہ ہے، اس سے پہلے کہ یسوع مسیح واپس آئے۔ اور خداوند اور وہ اپنے مخلصی کے کام کو مکمل کرے گا، اور اس کے فضل سے ہم گواہ ہوں گے اس تقریب کے۔ اور ہمارا ایمان ہے جو وعدہ خداوند ہمارے لیے چھوڑ کر گیا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور میں پھر واپس آؤں گا تاکہ میں تمہیں واپس لے جاؤں اپنے پاس، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی وہاں پر ہو۔ تعارفی کلام میں
ہم نے سنا، خاص طور پر اس پر زور دیا انبیانہ کلام پر. تین منادی کے اندر تین درجے ہیں. پہلا ایک انبیانہ، اور دوسرا تعلیمی، اور پھر مبشرانہ. اور ہم چاہتے ہیں وہ جو سب سنتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں خدا کے کلام پر، وہ اس کا تجربہ حاصل کریں، اپنی تیاری کا تجربہ حاصل کریں اس جلالی دن کے لیے جب ہمارا خداوند یسوع مسیح واپس آئے گا. اور ہم چند ایک حوالہ جات پڑھیں گے. اور جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہمیں مقرر کیا گیا ہے کہ خدا کے جلال کو دیکھیں. اور ہم لے پالک بیٹے ہیں. خدا نے انسانوں کے بچوں کو لیا اور اس نے انہیں اپنی اولاد بنا لیا اور انہیں ابدی زندگی دے دی. آئیے ہم سب پڑھیں گے، چند ایک حوالہ جات پڑھیں گے. اس کے ساتھ ہم یہ بھی پڑھیں گے جو بھائی کیلر نے ابتدا میں پڑھا، اس میں چند ایک حوالہ جات کا اضافہ کریں گے. رومیو اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت. رومیو پہلا باب پالوس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا. خداوند کے نام کو جلال ملے. مہربانی سے ہر ایک لفظ کو اپنے دل پر لیں، اس پر ایمان لائیں اور خداوند کا اس کے لیے شکر ادا کریں. پالوس وہ اپنی بلاہٹ کو یاد دلاتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کب، کہاں اور کیسے یہ سب وقوع پذیر ہوا، کب اسے خدمت کے لیے بلایا گیا. اور پھر ایک جلالی بیان اس نے دیا کہ وہ خدا کی خوشخبری، اس کی نجات کے منصوبے کا اعلان کرتا ہے، اس کی منادی کرتا ہے، جیسے کہ اس نے اپنے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اعلان کیا ہے. یہ زبردست ہے کہ خدا نے پیشتر سے اس کا اعلان کیا نبیوں کے وسیلہ سے. پرانے عہد نامہ میں وہ سب کچھ جو بعد میں وقوع پذیر ہونے والا تھا، جو اس کی نجات کے منصوبے کا حصہ تھا، میں نے پہلے بھی نشریات میں یہ کہا ہے. نئے عہد نامہ میں ہمیں 54 ایسی چیزیں ملتی ہیں جو پرانے عہد نامہ کے اندر پہلے سے بتائی گئی تھیں. نجات دہندہ کی پیدائش سے لے کر اس کے آسمان پر چڑھ جانے تک ہر ایک چیز پہلے سے پیشتر سے ہی بتا دیا گیا تھا پرانے عہد نامہ میں.
اور نئے عہد نامہ کے اندر نئے عہد نامہ کے اندر 54 ایسے حوالہ جات ملتے ہیں جو کچھ پرانے عہد نامہ کے اندر پہلے سے بیان کیا گیا تھا، جو نئے عہد نامہ میں مکمل ہوئے. کوئی عام سی خوشخبری نہیں، بلکہ وہ خوشخبری جو خدا نے پیشتر سے اپنے نبیوں کے وسیلے سے جس کا اعلان کیا تھا، اور اسی وجہ سے پرانے عہد نامہ اور نیا عہد نامہ 100% یگانگت میں ہے. ہم خدا کے شکر گزار ہیں. اب ایک دو اور نقطے ہیں، اس تعارفی کلام کی طرف چلیں گے. دوسرا پترس اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت سے. کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا تو دغا بازی کی گھڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی، بلکہ خود اس کی عظمت کو دیکھا تھا. او خداوند کا شکر ہو. چشمدید گواہ، خود شنید گواہ، جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہم نے کوئی گھڑی ہوئی تفسیریں نہیں سنی، بڑی چالاکی سے جن کو گھڑا گیا، ان کی پیروی نہیں کی ہم نے، بلکہ ہم نے خدا کے کلام کی تکمیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسی کو آپ تک پہنچایا. ان ایمانداروں کو اس کو قبول کریں اور صرف اسی پر ایمان لائیں، جیسے کہ کلام مقدس کہتا ہے. دوسرے پترس کے پہلے باب کی اور اس کی 19ویں آیت. اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے. آمین. خداوند کا شکر ہو. ہم یہ آج کہہ سکتے ہیں، آج ہم یہ ایسے ہی 100% ایسے ہی کہہ سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا. او خداوند کے نام کی ستائش ہو کہ وہ منادی، وہ جو نبیوں نے کی، اور پھر اس کی تصدیق اور اس کی منادی جو رسولوں نے کی، 100% وہ بالکل یکساں ہے. اور یہ نہایت ہی اچھی بات ہے کہ ہم اسے جانتے ہیں. ایک بھی تضاد نہیں پایا جاتا کلام مقدس کے اندر، بلکہ ہر ایک چیز اس الہی ترتیب میں بڑی اپنے مقام پر ہے، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں، اور یہ آج بھی اس کی گواہی دیتی ہے. اور ہمارے زمانہ میں بھی بہت سی مختلف سمتیں اور تفسیریں ہیں، لیکن ہم بڑی سنجیدگی سے اور دیانتداری سے ہم یہ گواہی دے سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا. ہمارے پاس ہے، یہ ہماری ملکیت ہے. ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، ہم اس کی
ہم اس سب کے مالک ہیں جس کا خدا نے اپنے کلام میں وعدہ کیا ہے، کیونکہ ہم یسوع مسیح کے ہم میراث ہیں۔ یہ کوئی زبانی باتیں نہیں ہے، یہ ایک الہی حقیقت ہے، اور وہ مخلصی وہ آج بھی ملتی ہے، اور ایمان سے ہم ہر ایک چیز کو حاصل کرتے ہیں جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے یسوع مسیح کے نام میں، جو ہمارا نجات دہندہ اور خداوند ہے۔ ہم پڑھتے ہیں دوسرا پطرس پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت۔ دوسرا پطرس پہلا باب 20ویں آیت۔ اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں۔ آمین۔ یہ بھی دل پر لینا چاہیے اور بڑی دیانتداری سے۔ تمام مسیحی سمتوں کے اندر جو الہامی بیانات ہیں ان کی تفسیریں کی جاتی ہیں، دوبارہ بتاتا ہوں، ان کی تفسیریں، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں۔ جیسے ہم نے زور بھی دیا کہ وہ جو نبوتیں ہیں وہ اپنی تکمیل خود تلاش کرتی ہیں، ان کی تفسیروں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو صرف پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہیے۔ جب ہمارے خداوند نے وعدہ دیا اپنے پہلی آمد کے پیشروں کا، جو مسیح کی پہلی آمد کا پیشرا ہوگا، بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے، خداوند کی راہ تیار کرو، اور میں اپنا رسول اپنے آگے آگے بھیجتا ہوں جو میری راہ تیار کرے گا۔ اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں۔ یسایہ نے یہ نبوت کی، ملاکی نے اس کی نبوت کی تھی، اور نئے عہد نامہ کے اندر یہ نبوتیں یہ پوری ہو گئیں۔ انہوں نے اپنی تصدیق خود کی ان نبوتوں نے۔ چنانچہ ہم یہ زور دیتے ہیں ہمارے زمانہ میں بھی کوئی نبوت، بائبل کی کسی نبوت، ان کو ذاتی تفسیریں نہیں کرنی ہیں ان کی۔ خدا کے سچے فرزند وہ خدا کے سچے کلام پر ایمان لاتے ہیں، جو اصل میں ہے، وہ تفسیروں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ اس کے حصے دار بن جاتے ہیں جو اب وہ پایہ تکمیل تک پہنچتی ہیں۔ خداوند کا شکر ہے، اس نے ہمیں وعدے دیے ہیں، اس نے دوسری آمد کی ہمیں وعدے دیے ہیں اپنے کلام کے اندر۔ حتیٰ کہ اس نے کہا، دیکھو میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا اس سے پہلے کہ خداوند کا بزرگ اور ہولناک دن آئے۔ چنانچہ اب نجات کے دن کے آخر میں، اس سے پہلے کہ خدا کے غضب کا دن چڑھ جائے، ایک الہامی پیغام اس کو آگے آگے جانا چاہیے، اور پطرس نے اس پر زور دیا۔ جیسے پطرس نے کہا کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا۔ بھائی اور بہنوں، ہم بھی وہی بات کہتے ہیں آج۔ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا۔
کہ خداوند ایک نبی کو بھیجے گا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا ایک نبی تھا، ایک موعودہ نبی تھا۔ چنانچہ یہ ہوا ہمارے زمانہ میں بھی، اور یہ ہم بڑی آزادی کے ساتھ کھلے دل سے یہ کہتے ہیں اور اس کے کلام کی تصدیق کرتے ہیں، اور براہ راست الہی بلاہٹ اس کو ملی بھائی برینم کو ہمارے زمانہ میں، تاکہ وہ الہی پیغام کو لے کر آئے، خاص طور پر ہمیں واپس کلام کی طرف لوٹا دے، پھیرے ہمارے، جیسے اعمال کے 3 باب میں ہمارے خداوند نے کہا، وہاں پر لکھا ہے کہ جب تک سب چیزیں بحال نہ کی جائیں، ضرور ہے کہ وہ آسمان پر ٹھہرے جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے۔ چنانچہ ہمارا خداوند وہ آسمان پر رہے گا جب تک سب چیزیں بحال نہ ہو جائیں اس الہی ترتیب کے اندر، اور خدا نے بھائی برینم کو بطور نبی بھیجا، نہ کہ بطور عالم، نہ ہی بطور اصلاح کار، بلکہ نبی کے طور پر اس کو بھیجا، تاکہ اس انبیانہ کلام کو واپس شمادان پر رکھے اور تعلیمی طور پر ہم ہر ایک چیز کو الہامی کلام کے ساتھ ملا سکیں، اور وہ خدا کے لوگوں کے پاس اس کو واپس اس نے پھیر دیا۔ کلسیوں پہلا باب اس کی 9ویں آیت۔ اسی لیے جس دن سے یہ سنا ہے، ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرتے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ۔ آمین۔ یہ بڑی سنجیدہ دعا ہے ہماری کہ خدا ہماری رہنمائی کرے، کلام کے اندر لے جائے ہمیں۔ یہ دماغ سے نہیں بلکہ دل سے، جیسے نبیوں نے وہ جو براہ راست رول قدس کی تحریک کے نیچے تھے، اس کے مسا کے نیچے تھے، اور ہمارے خداوند کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسا کیا ہے۔ یہی کچھ رسولوں کے ساتھ بھی تھا، وہ اسی مسا کے نیچے اور اسی رول قدس سے معمور تھے، اور وہ ان کو تمام سچائی کی راہ پر لے گیا۔ اور پالوس رسول کے ذہن میں یہ تمام ایماندار تھے کہ خداوند تمہارے دلوں کو اپنی پہچان میں بڑھائے، جو روح ہے وہ حکمت دیتا ہے، وہ مکاشفہ دیتا ہے، وہ سمجھ دیتا ہے، اور خدا کی مرضی آپ پر عیاں کرتا ہے۔ وہ سب جو خدا کے مقدس کلام کو جن پر یہ منکشف ہوتا ہے، جب روح القدس آیا تو وہ تمام سچائی کی راہ پر لے جاتا ہے۔
اور یہی اس کا ہم اسی طرح اس کا تجربہ حاصل کر رہے ہیں. ہمیں باہر بلایا گیا، تمام تفسیروں میں سے نکالا گیا، تمام فرقوں میں سے ہمیں نکال لیا گیا. کلام میں خدا کے پاس لے آئے. جو کچھ خدا نے پہلے سے نبیوں کے وسیلہ سے لکھوا دیا تھا پرانے اور نئے عہد نامہ کے اندر. اس لیے ہماری دعا بھی یہ ہے کہ تمام سننے والے وہ جو روح کے عمل سے جو حکمت ملتی ہے، جو اس کے روح کے عمل سے جو سمجھ ملتی ہے اور اس کی نجات کا منصوبہ، وہ ہم پر منکشف ہو جاتا ہے اور ہمارا براہ راست خدا کے کام میں حصہ ہوتا ہے. پھر اور خداوند کا شکر ہو جس نے ہماری نسل کو جس نے وزٹ کیا ہے. اس نے وہ سب کچھ کیا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے، اور ہم مودع فرزند ہیں، اور ہر ایک وعدے پر ہمارا ایمان ہے جو کچھ خداوند نے اپنے کلام میں کیا ہے. کلسیوں پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے. خداوند کا شکر ہو. یہ صرف تعلیم کی بات نہیں ہے، یہ ایمان لانے کی بات ہے، دل سے ایمان لانے کی کہ یسوع مسیح میں ہمیں مکمل مخلصی اور نجات مل چکی ہے، معافی مل چکی ہے، مکمل صلح ہو چکی ہے. اور بلڈ کے اور نئے عہد کے خون کے اندر سب کچھ جو کچھ ہمارے اوپر تھا، وہ جو ہمارے گناہ بدکاریاں، وہ سب کچھ ہم سے لے لیے گئے اور ہمیں راست باز ٹھہرا دیا گیا ایمان کے وسیلہ سے. جیسے کہ ہم نے پہلے کبھی گناہ ہی نہیں کیا اور ہمیں پہلے کوئی بدکاری نہیں کی. وہ سب کچھ ماضی کا حصہ بن گیا. اور پھر ہم پالوس کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کوئی مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے. نئی مخلوق، پرانی مخلوق وہ جاتی رہی، ساری چیزیں نئی ہو گئیں. ہم شکر گزار ہیں ان حوالہ جات کے لیے جو جن کو ہم نے دل سے لینا ہے اور دل سے ایمان لانا ہے اور اس کے اندر گہرائی میں چلنا ہے. مہربانی سے اسے قبول کریں، اس کی مخلصی کو قبول کریں. خداوند چلایا صلیب کے اوپر، اس نے کہا تمام ہوا. اور خداوند کا شکر ہو اس کے لیے. کلسیوں پہلے باب کی 22ویں آیت پڑھیں گے. اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے تمہارا بھی میل کر لیا، جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے، تاکہ وہ تم کو مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے. پالوس یہ کہنے کے قابل تھا، وہ اس کا اظہار کر سکتا تھا. مکمل مخلصی کہ ہمیں
بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے، بے عیب، وہ سب کچھ جو ہمارے ماضی کا حصہ تھا وہ مزید ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارا ماضی ہمارے ساتھ مزید نہیں ہے، وہ صرف وہی جو مسیح نے ہمارے ساتھ کیا ہے، صرف وہی ہم پر لاگو ہوتا ہے بطور ایماندار، اور ہم خداوند کا اس کے لیے شکر ادا کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ آیت دوبارہ پڑھی جائے، ذرا زور دے کر، مہربانی سے اسے قبول کریں، ایمان سے اسے قبول کریں۔ یہ آپ کے لیے ہے، جنہوں نے اسے قبول کیا ہے، جنہوں نے پیغام کو قبول کیا ہے۔ کلسیوں پہلا باب اور اس کی 22ویں آیت، جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے، تاکہ وہ تم کو مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے۔ ایمان سے یہ کہیں، پیارے خداوند، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، میں اسے قبول کرتا ہوں، اور میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے اپنا لہو بہایا، تو نے مجھے مخلصی دی، اور تو مجھے مقدس بنا کر، بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ ہمارا خداوند وہ اس فانی گنہگار بدن کے اندر آیا، اور اس نے اپنا پاک اور بے قیمت لہو بہایا، اس نے ہمیں نجات دی، اور سارے گناہ اور قصوروں کو مٹا ڈالا، تاکہ ہمیں بے الزام، بے عیب بنا کر خدا کے سامنے حاضر کرے، جیسے نجات یافتہ لوگوں کو، وہ جن کو استثناء حاصل ہے، ہم شکر گزار ہیں۔ ہم کلسیوں کے پہلے باب میں اور اس کی 15ویں آیت کو پڑھیں گے۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ خداوند کا شکر ہے، ہمارا خداوند نجات دہندہ، وہ سب کچھ ہے، وہ پہلوٹا ہے، اور ہم بھی پہلوٹے کی جماعت ہیں۔ جیسے عبرانیوں کے خط میں بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، وہ پہلوٹا ہے، بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ہے، اور ہمیں بھی وہ پیدائشی حق ملا ہے، ہم بھی دوبارہ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے خداوند خدا کا شکر ہو اس کے لیے۔ ہمارا خداوند، اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، ورنہ آپ خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اس نے صرف کہا نہیں، بلکہ اس نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہو سکتے ہیں، اس الہی بیج کے وسیلہ سے اور روح القدس کے وسیلہ سے، جیسے ہمارے نجات دہندہ کے ساتھ ہوا۔ وہ کلام، وہ مجسم ہوا، وہ ہمارے پاس آیا جیسے پہلوٹا ہے، اور اس نے ہمیں پہلوٹے ہونے کا حق بخشا، تاکہ ہم بھی اس کے بھائی ٹھہریں۔
ہمارا نجات دہندہ، اس کا شکر ہو۔ مہربانی سے بھائیوں اور بہنوں اس کو قبول کریں۔ یہ الہی حقیقتیں ہیں، خداوند کا شکر ادا کریں دل سے۔ رومیو 8واں باب اور اس کی 29ویں آیت۔ کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے۔ آمین آمین۔ خدا اس سے زیادہ کیا کر سکتا تھا؟ میں دوبارہ یہ کہتا ہوں، زور دے کر کہتا ہوں، ان تمام حوالوں کو دوبارہ پڑھیں۔ کہ ہمیں بیشتر سے مقرر کیا گیا ہے تاکہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ کہ ہمارے فانی بدن یہ تبدیل ہو جائیں، تاکہ ہم اس کے جلال میں اس کے ساتھ ہوں ابدیت کے لیے۔ پھر ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ اس دنیا میں کیا ہوا ماضی میں ہمارے ساتھ، صرف یہی کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے ہم یہ سوچیں گے۔ آئیے ایک مرتبہ پھر یہ کہیں جیسے ہم نے پڑھا ہے، جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو مقرر بھی کیا۔ اس نے ہمیں پہلے سے مقرر کیا ہے تاکہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، اور یہ ضرور ہوگا، یہ جب یہ قیامت میں ہوگا۔ خداوند کا شکر ہو اس کے لیے، سب چیزیں ہمیں پہلے سے بتا دی گئی ہیں۔ یہ کتنا قیمتی ہے، یہ خداوند کا مقدس کلام ہے۔ نہ صرف مسیح کی واپسی بلکہ جو اس سے پہلے ہوگا، اور جب اس وقت ہوگا جب خداوند واپس آئے گا، کہ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے وہ جی اٹھیں گے، اور ہم جو زندہ ہوں گے ہم تبدیل ہو جائیں گے ایک ہی لمحے کے اندر، اور پھر خداوند ہمیں اٹھا لے گا بادلوں پہ۔ آئیے خداوند کا شکر ادا کریں اس کی نجات کے منصوبہ کے لیے۔ جیسے میں کہنا چاہتا ہوں، بہت سی مختلف چیزیں ہیں۔ اب ہمارے دائیں اور بائیں بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، ہم اس کی، اور ہم دیکھ سکتے ہیں یہ اخیر زمانہ ہے، اور سب چیزیں جو کچھ ہمارے خداوند نے پہلے سے کہا ہے، جس کے بارے میں نبوت کی ہے، خاص طور پر متی کے 24ویں باب میں، یہ ہمارے ارد گرد وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ جنگیں، قحط، وبائیں، یہ سب کچھ، زلزلے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے۔ قومیں تکلیف اٹھا رہی ہیں۔ یہ ایک طرف کی یہ حالات ہیں جو اخیر زمانہ کے ہیں، اس سے پہلے کہ یسوع مسیح واپس لوٹے۔ لیکن انہیں ایسے ہونا ہے، یہ ایسے ہونا ہے تاکہ خدا کا کلام پورا ہو۔ اس نے کہا جب تم ان باتوں کو ہوتا ہوا دیکھو،
تو اپنے سر آسمان کی طرف اٹھاؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہے۔ ہم خدا ہماری آنکھوں کو کھولے، ہمارے کانوں کو کھولے، ہماری سمجھ کو کھولے، اور پھر اور وہ اہم بات متی کے 24ویں باب میں 3 سوالات خداوند کے سامنے رکھ دیے گئے۔ یہ کب ہوگا؟ کیونکہ وہاں پر ایک پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، اور مسیح کی واپسی کے بعد، یسوع مسیح کی واپسی کے بارے میں اور خیر زمانہ کے بارے میں، اور خداوند نے تمام سوالوں کے جواب دیے۔ اور جو اہم بات ہمارے لیے ہے، ہمارا خداوند اس نے زور دیے، اس نے 14ویں آیت میں کہا کہ خوشخبری کہ نجات کا الہی پیغام تمام قوموں میں، تمام دنیا میں یہ اس کی منادی ہوگی تاکہ گواہی ہو، پھر خاتمہ ہوگا۔ آپ سب جو آخری وقت کے پیغام کو مانتے ہیں، جنہوں نے بھائی برینم کی خدمت کے بارے میں سنا ہے، اور خدا نے کیسے اپنا کلام اس پر منکشف کیا، اور کیسے اسے بلاہٹ ملی، اور کیسے 1000 سے زائد پیغامات میں کیسے خدا نے اپنے کلام کی تصدیق کی، کیسے گمراہوں کو اس نے نجات دی، کیسے قیدیوں کو آزاد کیا، کیسے بیماروں کو شفا دی۔ ہمارے زمانہ میں خدا کا کلام، اس کی تصدیق ہوئی ہے تمام طریقوں سے، ہماری روح، جان اور بدن کے اندر، اور حقیقت میں یہ کلام پورا ہوا ہے جو خداوند نے ہمارے یوحنا 14ویں باب کی 12ویں آیت میں خداوند نے کہا، اس نے کہا جو کام میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے، اس سے بھی بڑے کرو گے، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ سب کچھ ہوا ہمارے زمانہ کے اندر، اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، میں خود شنید گواہ ہوں۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں نے کانوں سے سنا اس خدمت کو جو خدا نے بھائی برینم کو دی۔ میں نے ذاتی طور پر سب کچھ اب دیکھا ہے، میں شخصی گواہ ہوں، اور اس نے مجھ پر فضل کیا ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور خاص طور پر، اور جو کچھ آج اب ہم نے جس پر زور دیا ہے، نجات کا الہی پیغام، الوہیت کے بارے میں، بپتسمہ کے بارے میں، عشاء ربانی کے بارے میں، خدا نے ہر ایک چیز کو الہامی طور پر منکشف کر دیا ہے۔ اور بھائی برینم بڑے واضح طور پر، وہ کوئی عالم نہیں تھا، وہ اصلاح کار نہیں تھا، وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ایک شخص تھا، اور خدا نے ایک نبی کا وعدہ کیا تھا، چنانچہ وہ ایک نبی تھا جس نے منظر پر آنا تھا تاکہ کلام کو لے کر آئے۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ اس الہامی باتوں کو، جو کچھ خداوند نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کی بھائی برینم کی اس خدمت کے وسیلہ سے، وہ سب کچھ جو نبیوں نے پرانے عہد نامہ میں کہا، وہ سب کچھ جو نئے عہد نامہ میں رسولوں نے کہا، وہ تعلیم، وہ جو رسولوں کی تعلیم تھی، وہ دوبارہ سے شمعدان کے اوپر رکھ دی گئی، اس کو بحال کیا گیا۔ تصور کریں وہ سب کچھ جو مسیحیت کے اندر ہوا،
جہاں پر پانی میں کے اندر ہاتھ ڈبویا جاتا تھا اور پھر ماتھے کے اوپر اس کے قطرے ڈالے جاتے تھے بچوں کے. پانی کا بپتسمہ اور روح القدس کا بپتسمہ یہ جڑا ہوا ہے آپس میں. اسی لیے اس ارشاد اعظم میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. وہ جو ایمان نہ لائے اس کو سزا ملے گی. اور پھر پطرس رسول نے یہ کہا، اس نے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر کوئی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں. یہ ساتھ جڑا ہوا ہے اور سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے اور کوئی اور خوشخبری سنائی جا رہی ہے. اور غلطیوں کے پہلے باب میں یہ لکھا ہے، وہ کوئی جو اور خوشخبری سناتا ہے وہ اس لعنت کے نیچے ہے. او میرے عزیزو، آج ہم کیا کہیں اس بارے میں؟ سب منادی کرتے ہیں، وہ اپنی اپنی خوشخبری سناتے ہیں، ان کی اپنی تعلیمات ہیں، ان کے اپنے عقیدے ہیں. چنانچہ ایک سنجیدہ تنبیہ ہے جو خداوند نے اپنے کلام میں کی ہے. وہ کوئی جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، جیسے کتاب مقدس میں لکھا ہے. ایک اور حوالہ پڑھیں گے، متی کی انجیل اور اس کا 12واں باب اور اس کی 50ویں آیت. کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے. اور خداوند کا شکر ہو، جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے وہی میرا بھائی، میری بہن اور میری ماں ہے. ہم دعا کرتے ہیں تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، لیکن مہربانی سے صرف زمین پر نہیں، اپنے دل پر ہی ہاتھ رکھ کر کہیں اور دعا کریں، براہ راست خدا کے حضور اور خدا کی رہنمائی میں چلیں. میرے خدا، تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو. صرف وہی جو خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے وہ خدا کے حضور حاضر ہو سکتا ہے. آئیے خداوند کا شکر ادا کریں اس کے قیمتی اور مقدس کلام کے لیے. خداوند کا شکر ادا کریں. ہم اس زمانہ میں رہ رہے ہیں جس میں خداوند باہر نکال رہا ہے، جس میں خداوند علیحدہ کر رہا ہے تمام قوموں میں سے، تمام زبانوں میں سے، تمام مذاہب میں سے. کلام کی طرف واپس لوٹائیں، اب کلام خدا کی طرف لوٹائیں. وہ ایمان جو مقدسوں کو ایک ہی مرتبہ سونپا گیا تھا. کیا ایک اور حوالہ ہے؟ کلسیوں پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت. وہی مبدع ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو. ہم آمین کہتے ہیں. ہاللیلویا. خدا وفادار ہے.
اور ہم نے اس کے کلام کو قبول کیا ہے، اور نجات کے منصوبہ کو، اس مکمل کلام کو، اور خداوند کا شکر ہو کہ ہم روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اور میں آپ سب سے التجا کرتا ہوں کہ آپ سب مرکز 7واں باب 7ویں آیت، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آج اس کو ختم کرتے ہیں جو کچھ خداوند نے کہا۔ بے فائدہ یہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے فائدہ، بے فائدہ، کیونکہ وہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان کی تعلیم، انسانوں کی تعلیم، یہ تمام مذاہب کے لیے سچ ہے، تمام فرقوں کے لیے سچ ہے۔ انہوں نے اپنی اپنی تعلیمات بنائی ہیں اور اس کی خوشخبری اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان کے اپنے عقیدے ہیں، ان کی دعائیں، ان کی پرستش، سب کچھ بے فائدہ ہے، جیسے خداوند نے کہا ہے۔ بے فائدہ، بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور ہم خداوند کے اس زوردار کلام کے ساتھ ختم کرتے ہیں، اور وہ جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں، بلکہ گھڑی ہوئی باتوں سے نہیں، وہ جو گھڑا ہوا ایمان نہیں اور نہیں۔ اس نے کہا بے فائدہ، اگر خداوند مہربانی سے ناراض مت ہوں، لیکن اگر خداوند تمام کلیسیاؤں کو، فرقوں کو یہ کہے بے فائدہ، بے فائدہ، پھر کیا؟ خداوند کا فضل ہم پر ہو۔ وہ سب جنہوں نے آج خدا کے کلام کو سنا، دوسرے پطرس میں سے پہلا باب تعارفی کلام کے اندر، اور وہ تمام دوسرے حوالہ جات بھی، وہ سب ہماری زندگیوں میں پورے ہوں، تاکہ ہم حقیقی طور پر روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، تاکہ ہماری دعائیں خدا کے فضل کے تخت کے سامنے پہنچائی جائیں۔ وہ جو واحد خدا ہے، اسی کو سارا جلال اور اسی کو عزت ملے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب پر فضل ہو، آپ کو برکت میں ہو، آمین۔